کو ہو تو مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں پتہ کروایا، گھر سے جواب آیا کہ آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی نے دوسری بیوی کے گھر میں پیغام بھجوایا، دوسری کے گھر سے جواب آیا کہ ہمارے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ 9 بیویاں تھی، 9 بیویوں کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ او لوگو، میرا نبی اللہ کا سچا نبی ہے، میرے نبی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اگر کوئی دنیا پرست انسان ہوتا، اگر کوئی دنیا طلب انسان ہوتا تو اس کے گھر میں عیش و آرام کی زندگی ہوتی۔ میرے نبی نے تو بڑی پریشانی کی زندگی گزاری ہے۔ میرے نبی کی 9 بیویوں کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہوئے، آپ نے کہا یہ میرا مہمان ہے، کوئی اس کو کھانا کھلائے گا؟ کوئی ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں کھانا کھلاؤں گا آپ کے نام۔ پتہ کرنے نہیں گئے گھر میں کھانا کتنا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے۔ بڑے اطمینان سے بڑے یقین سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں۔ گھر آئے، بیوی سے پوچھا میں مہمان لے کر کے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا لیسا عندنا الا قوت صبیاننا، آج تو ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں ہے، اتنا کھانا ہے کہ بس بچے کھا سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے کھانے بھر کا بھی کھانا نہیں ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج مہمان گھر میں آ جائے تو آپ کی پیشانیوں پر بھی بل پڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو کام زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ آج مہمان کا آنا بھی مصیبت مانا جانے لگا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے کہا اے ابو طلحہ، اے میرے سرتاج، ہمارے گھر میں تو کھانا بھی نہیں ہے، بچوں کے کھانے بھر کا کھانا ہے۔ کہ کوئی بات نہیں، ایک کام کرو، بچوں کو سلا دو، بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، میں مہمان کو لے کر کے آتا ہوں، مہمان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا، میرے سامنے خالی پلیٹ رکھ دینا اور کھانے کے ٹائم لائٹ کو چراغ کو بجھا دینا، مہمان بیچارہ کھا لے گا، وہ یہ سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں اور میں صرف جھوٹ موٹ کا منہ چلاؤں گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہم دونوں میاں بیوی بھوکے سو جائیں گے۔ نبی کا مہمان ہے، رسول کا مہمان ہے، ہم کو ثواب مل جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دونوں میاں بیوی بھوکے رہ گئے، دونوں میاں بیوی بھوکے رہ گئے اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ جب صبح ہو گئی، حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے ابو طلحہ کی شکل دیکھتے ہی فرمایا اے ابو طلحہ، تم نے اور تمہاری بیوی نے کل ایسا کام کیا ہے کہ تمہارے کام پر بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ گئی، اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ گئی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا اور اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کر دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے نبی کے صحابہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ ہے۔ آج ہم اور آپ خود غرض ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے کام آنا تو بہت دور کی بات ہے، بس چلے تو ایک دوسرے کا گلا کاٹ لیں، بس چلے تو ایک دوسرے کا جینا حرام کر دیں۔ آج ایثار اور قربانی کا جذبہ تو صحابہ کے اندر تھا، وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ اور آگے بڑھو، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم نبی کے صحابہ کو جب بھی دیکھو گے یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ اتنے بڑے نمازی ہیں، اتنے بڑے پرہیزگار ہیں کہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ او لوگوں، آج ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جلسے تو بہت ہو رہے ہیں آپ کے علاقے میں، نیما میں ہونے والا ہے، بوریوں میں ہونے والا ہے، بریٹ میں ہونے والا ہے، پورا علاقہ جلسوں سے پڑ جائے گا، جلسے ہر سال ہو رہے ہیں، مگر ذرا اپنی مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد ذرا دیکھ کر کے بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں، آج نماز کو لے کر کے ہمارا کیا حال ہے؟ نبی کے صحابہ کا حال تو یہ ہے کہ ان کی پہچان ہے نماز۔ قرآن کہہ رہا ہے تم جب بھی ان کو دیکھو گے یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں۔ نبی کے زمانے میں اگر کوئی مسجد میں نظر نہیں آتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہوتے تھے جو مسجد میں نظر نہیں آتے تھے، یا تو بیمار آدمی نظر نہیں آتا تھا
یا منافق آدمی نظر نہیں آتا۔ صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کئی دن تک نظر نہیں آتا تھا تو ہم یہ سمجھ جاتے تھے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ صحابہ کا حال تو یہ تھا، سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، عصر کی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، مشرکوں کو پتہ چلتا ہے، مشرک لوگ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عصر کا ٹائم ہے، یہ نماز مسلمانوں کو اتنی پیاری ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، مسلمان ابھی عصر کی نماز پڑھیں گے، بڑا اچھا موقع ہے، ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، ہم ان کے اوپر مل کر کے حملہ کر دیں گے، ان کو ختم کر ڈالیں گے، مل کر کے حملہ کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا، تب اللہ کے نبی نے آدھے صحابہ کو حکم دیا کہ آدھے صحابہ نماز پڑھیں گے اور آدھے صحابہ ہتھیار لے کر کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہیں گے۔ میرے بھائیو، وہاں جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، اور آج ہم بلا وجہ نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز کے ٹائم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، نماز کے ٹائم دکان پر لگے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی نماز سے دور ہیں، ہمارا نوجوان بھی نماز سے دور ہے، ہمارے بزرگ نماز سے دور۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے کاروبار پر، اللہ ایسے کاروبار میں کبھی برکت نہیں دے گا جس کاروبار کی وجہ سے ہم نے نماز کو چھوڑا۔ میرے بھائیوں، اپنی دکان سے کہہ دو، اپنے کاروبار سے کہہ دو، اپنی سروس سے کہہ دو، اپنی نوکری سے کہہ دو، اپنے بزنس سے کہہ دو کہ تجھ سے زیادہ امپورٹنٹ میرے رب کی نماز ہے، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں کاروبار چھوڑ سکتا ہوں، میں بزنس چھوڑ سکتا ہوں، میں 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے دکان بند کر سکتا ہوں، مگر میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان غنی کا دور ہے، ایک انصاری صحابی ہے، ان کا بہت بہترین باغیچہ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، اور کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے، کھجور پک چکی ہے، اور کھجوروں کو دیکھ کر کے وہ اتنے مغرور ہو گئے، اتنے کھو گئے کہ ان کو بار بار کھجوروں کا خیال آنے لگا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو بھول گئے کہ میں کتنی رکعت میں نے پڑھا ہے، کیونکہ بار بار دماغ میں کھجوریں آ رہی تھی، کھجور کا پیڑ آ رہا تھا، کھجور کے گچھے آ رہے تھے۔ جب نماز ختم کر لی انہوں نے، گھر آئے تو اپنے بارے میں سوچا اور کہنے لگے، لقد اصابتنی فی مالی فتنہ، میرا مال میرے لیے فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے، میرا کھجوروں کا یہ باغ میرے لیے فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے، اس کھجوروں کے باغ کی وجہ سے آج میں اپنی نماز کی رکعتیں بھول گیا، آج میں یہ بھول گیا کہ میں نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی تھی۔ وہ صحابی حضرت عثمان غنی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عثمان، آج اپنی کھجوروں کے باغ کی وجہ سے میری نماز کی تعداد میں کمی آ گئی، میری نماز میں جتنی توجہ میری ہونی چاہیے اتنی توجہ میں نہیں کر سکا۔ اے عثمان غنی، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ صحابہ ایسے تھے، نماز کی ان کی زندگی میں ایسی اہمیت تھی، نماز کے بغیر انہیں بے چینی ہوتی تھی۔ اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان کا ٹائم ہو گیا اور ابھی حضرت بلال نے اذان نہیں دی، تو اللہ کے نبی کہتے تھے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو تاکہ آپ کو راحت ملے، ہم کو سکون ملے۔ تراہم رکعاں سجدا، تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ میری ماں بہنوں، تہجد کی نماز، آج عورتیں، آج ہماری مائیں بہنیں تہجد کی نماز کتنی پڑھتی ہیں؟ تہجد کہاں پڑھتی ہیں؟ یا تو 5 ٹائم کی پڑھنا بھی پہاڑ ہے ان کے لیے۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں، مولوی صاحب چھوٹا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے، پخانہ کر دیتا ہے، ہمارے کپڑے پاک اور صاف نہیں رہتے ہیں۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، یہ بہانے بنانے بند کر دو۔ حسن حسین کی ماں بھی نماز پڑھا کرتی تھی، حضرت فاطمہ بھی نماز پڑھا کرتی تھی، بچے اس دور میں بھی پیشاب کیا کرتے تھے، بچے اس دور میں بھی پخانہ کیا کرتے تھے۔ جب اس دور کی عورتیں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی تھی اور بچے بھی پالتی تھی اور آپ سے زیادہ کام کرتی تھی، لہذا یہ بہانے اور یہ ایکسکیوز نہ بنا۔ اماں عائشہ کو دیکھو، اماں عائشہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں
اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے کرتے جب اما عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ تو نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، تو نے ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لیا، تو نے ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیا۔ اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچنے لگتی ہیں دہاڑے مار مار کے رونے لگتی ہیں، دہاڑے مار مار کے رونے لگتی ہیں، اور رات بھر اسی ایک آیت کو پڑھتی رہی، روتی رہی، پڑھتی رہی، روتی رہی، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے، تراہم رکعن سجدہ، انہیں تم جب بھی دیکھو گے یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، اور پہلی صف میں ابو لولو نام کا ایک آدمی جو پارسی ہے، جو پارسی مذہب کا ماننے والا ہے اور حضرت عمر کا دشمن ہے، وہ خنجر لے کر کے اپنے کمبل کے اندر خنجر چھپا کر کے آیا ہے، اور وہ بھی نماز میں شامل ہے۔ ادھر حضرت عمر نے اللہ اکبر کا سورہ فاتحہ پڑھنے لگے، تلاوت شروع کر دی، ابو لولو آگے بڑھا اور اس نے خنجر حضرت عمر کے پیٹ پر مارا اور کئی بار ان کے پیٹ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر کے پیٹ سے خون کی دھاریں بہنے گئی، حضرت عمر کے پیٹ سے خون کی دھاریں نکلنے لگی، خون کا فوارہ نکل پڑا، حضرت عمر مصلی پر گر پڑے، مگر گرنے کے پہلے حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کیا۔ ہو لوگوں، دنیا نے یہ منظر آج پہلی بار دیکھا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ مصلی پر گرا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کے پیٹ سے خون کی ندی بہ رہی ہے، خون کی دھاریں بہ رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کی نماز نہیں رکی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جلدی نماز پڑھائی، اور جیسے ہی سلام پھیرا حضرت عمر کو اٹھایا گیا، ان کو گھر لے کے جایا گیا، اور ابو لولو جس نے حملہ کیا تھا اس نے حملہ کرنے کے بعد اس نے اپنے اوپر بھی حملہ کر لیا اور سوسائڈ کر لیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر کو اٹھا کر کے جب گھر لے کے جایا گیا اور حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا،